توحید کا مضمون اللہ نے اخلاص میں بیان کیا۔ دنیا میں اللہ کے دشمن بہت ہیں اور اللہ کی توحید کے دشمن بھی بہت ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کریں گے، اللہ کے دین کی بات کریں گے، اس کی وحدانیت کو بیان کریں گے، تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، دشمن آپ کی جان کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کے ایمان چھیننے کی بھی کوشش کرے گا، آپ کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موحد، ایک مسلمان، ایک قرآن کے طالب، ایک قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اس کے دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ دو صورتیں عطا فرما دی۔ اس میں جو سورہ فلق ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ مضمون بتا رہا ہے یہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے دعا تلقین کی گئی، اور جو سورۃ الناس ہے اس کا مضمون بتا رہا ہے یہ مسلمان کے ایمان، روحانیت کی حفاظت کے لیے دعا تلقین کی گئی۔ فرمایا مسلمانوں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے تمہارے دشمن کی طرف سے، تمہارے دشمن کی طرف سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، سورہ فلق پڑھا کرو، تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، سورۃ الناس پڑھا کرو، سورۃ الناس کے ذریعے استعاذہ کیا کرو، سورۃ الناس کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو، سورۃ الفلق کا مضمون دل میں اتارو، دماغ میں اتارو، اس پہ عمل کرو، تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تمہارے جسموں، تمہارے جانوں، تمہارے مالوں، تمہارے گھروں اور تمہارے کاروباروں کا محافظ بن جائے گا۔ اور سورۃ الناس کا مضمون پڑھا کرو، سمجھا کرو، دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اس کو دل دماغ میں اتارا کرو، مرتے دم تک میرا اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا، تمہارا ایمان بچ جائے گا، اور تمہاری روحانیت اور تمہارا ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ حفاظت کے لیے اللہ نے دو صورتیں اتاری۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو پیش کر دیا۔ سورۃ الفلق جسمانی حفاظت کے لیے دعا کی تلقین، سورۃ الناس ایمانی حفاظت کے لیے استعاذے اور دعا کی تلقین۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ حالات پیش کر کے اپنے نبی کو بھی یہی دو صورتیں تلقین فرمائی۔ اور وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، یہودی آپ کے دشمن تھے یہاں بڑے، مکہ میں آپ کے بڑے دشمن مشرکین مکہ تھے، اور مدینہ میں آپ کے دشمن یہودی تھے۔ یہ یہود شروع سے اسلام سے جلتے ہیں، مسلمانوں کی ایک ایک چیز سے انہیں چڑ ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے قرآن نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے وہی سازشیں یہ آج کر رہے ہیں۔ افسوس کہ صحابہ قرآن والے تھے، وہ ان کی سازشوں کو سمجھ کر ان کو ناکام کر دیا تھا صحابہ نے، اور آج کا مسلمان قرآن سے دور ہے، اس لیے وہ یہود سے دوستی کر کے ان کی چالوں میں آ کر، ان کی سازشوں میں آ کر اپنا ایمان بھی تباہ کر رہا ہے، اپنا وطن بھی تباہ کر رہا ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں اس کے پیچھے یہودی سازشیں، بین الاقوامی سازشیں، وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے، معاشی بحران، سیاسی جنگیں، دہشت گردیاں۔ میرا چیلنج ہے اور قرآن کے تناظر میں چیلنج ہے
جو حالات آج پیدا کیے گئے، ہر دور میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ انفرادی اجتماعی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن نے دیا۔ وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ سازشیں بتاؤں جب قرآن اتر رہا تھا اور یہ سازشیں کر رہے تھے۔ انہوں نے نظام زکوٰۃ کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی تاکہ غریب کی ضرورت پوری نہ ہو۔ فخاذ یہودی کہنے لگا حضرت ابو بکر کے سامنے، آج کل تو نعوذ باللہ اللہ بھوکا ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کی، روتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، عدالت میں آ گیا، مجھے انصاف دو۔ اللہ نے ابو بکر کی تصدیق کر دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ معاشی نظام پر ان کی کاری ضرب تھی جس کو اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا۔ انہوں نے حضور کے زمانے میں مسلمانوں کو لڑوانے کی بے حد کوششیں کی۔ ایک موقع پر تو شاس بن قیس، میں واقع جمعے میں ایک دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں، اس کی سازشوں سے مہاجرین انصار تلواریں لے کر سامنے آ گئے۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اس سازش کو ناکام بنایا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار ہو جاؤ، یہ تمہیں مرتد بنانا چاہتے، یہ تمہیں اپنے دین سے پیچھے کرنا چاہتے، تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، تم نے نہیں لڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، لڑو نہیں۔ دیکھو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں دوست بنایا ہے۔ آج بھی قرآن کا یہی پیغام ہے، پاکستانیوں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اپنے ملک کو برباد نہ کرو۔ جب تک تمہاری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ کی قسم معیشت تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی۔ تمہیں لڑوایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ملک کی معیشت برباد ہو اور ملک ٹوٹے۔ سازشوں کو سمجھو، عقل کرو۔ رمضان میں تو بکواسیں بند کر دو، تبرے بند کر دو، جھوٹ بند کر دو، الزام تراشیاں بند کر دو۔ میں ایک نہیں سب پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں، تم قرآن سے دور نکل گئے ہو، دین سے دور نکل گئے ہو۔ ان یہودیوں نے حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی، بارہا کی۔ اللہ نے ان کے اس منصوبے کو بھی ناکام بنایا۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریکیں شروع کی۔ قرآن نے اس راز کو بھی فاش کیا، اعلان کیا قرآن۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَقُّ۔ یہ تم ایک مرتد بنانا چاہتے، کافر بنانا چاہتے۔ انہوں نے بھی حضور کی توہین کی، انہوں نے بھی اللہ کی توہین کی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور آج بھی یہ اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آج بھی نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آج بھی قرآن کو جلوایا جا رہا ہے۔ ان کی سازشوں کو سمجھو۔ ان صورتوں کے نزول بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها